الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتا دی اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی شخصیت نمایاں ہو کر نکھر کر بادشاہ کے سامنے اور اس کے حواریوں کے سامنے ظاہر ہو گئی، تو پھر بادشاہ نے دیکھا کہ یہ اتنی صلاحیتوں والا شخص جیل میں اس کی صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں، اس کو کیوں نہ میں اپنا کار خاص بنا لوں۔ تو دیکھیں نا، سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس کی آفر کو فوراً قبول نہیں کیا، بلکہ جو ان کے اوپر الزام تھا کہا کہ اس کو ری انویسٹیگیٹ کیا جائے اور میرٹ پر اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، دوبارہ اس کو اسیس کیا جائے، انویسٹیگیٹ کیا جائے، دوبارہ یوسف علیہ السلام کے کیس کی چھان بین کی جائے، یہ انہوں نے ریکویسٹ کی۔ چنانچہ جب چھان بین ہوئی تو سیدنا یوسف علیہ السلام بے گناہ ثابت ہوئے۔ اس میں دو حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت تو یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ بادشاہ کے مرہون منت ہو کر، زیر بار ہو کر ان کو یہ عہدہ ملے، کیونکہ اگر کوئی عہدہ میرٹ کے بغیر کسی کے احسان کی وجہ سے ملے تو پھر انسان اس میں انصاف نہیں کر پاتا نا، اور نبی کی یہ شایان شان نہیں ہے کہ اس طرح کسی کے زیر بار ہو کر عہدہ مل جائے۔ اور دوسرا، عوام الناس بھی اس شخص کی عزت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں لو جی انہوں نے اس کو عہدہ دیا ہوا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے اس فیصلے سے ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے جب ری انویسٹیگیٹ دوبارہ چھان بین کروائی اپنی کیس کی تو پتہ چلا کہ پہلے بھی فیصلہ درست نہیں ہوا تھا، اور اب جو فیصلہ ہوا وہ حق پر، میرٹ پر ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام بے گناہ ثابت ہوئے۔ الزام لگانے والی جو خواتین تھیں انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں۔ تو یہ ہے ایک مومن کی خودداری۔ اور اس طرح دیکھیں نا، کسی کے وہ زیر بار آ کر کوئی عہدہ، کوئی منصب نہیں لیتے، کوئی چیز، کوئی مال، کوئی ایسی چیز نہیں لیتے۔ جب کسی کی مرہون منت کوئی چیز ہونا تو پھر بندہ میرٹ پہ فیصلے نہیں کر پاتا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال مرحوم شاعر مشرق، ان میں بھی خودداری جو ہے نا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ایک واقعہ ان کا بھی میں اس ضمن میں ذکر کرتا ہوں۔ حیدرآباد دکن کے وزیر اعظم نے سر اکبر حیدری 1000 روپیہ علامہ اقبال مرحوم کو جو ہے نا وہ بھیجا۔ اس دور میں 1000 روپیہ ایک بڑی خطیر رقم تھی، آج کے کہہ لیں کہ اربوں کے برابر تھی، اربوں روپوں کے برابر تھی۔ شاعر مشرق حکیم الامت نے اس کا یہ پیسہ، یہ روپیہ 1000 روپیہ واپس کر دیے، اور ساتھ اس کی ریزن کیا بیان کی؟ غیرت فقر مگر کر نہ سکی اس کو قبول، جب کہا اس نے یہ ہے میری خدائی کی زکوٰۃ۔ یہ خودداری دیکھیں نا، غیرت فقر مگر کر نہ سکی اس کو قبول، جب کہا اس نے یہ ہے میری خدائی کی زکوٰۃ۔ تو یہ ہے جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں نا، ان میں خودداری ہوتی ہے، میرٹ پر جو ہے نا وہ چیزیں لیتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام تو ایک نبی ہے نا، اعلیٰ ترین ہستی ہیں، تو ایک عام انسان جیسے علامہ اقبال ہے، عام انسان بھی اس چیز کو پرکھتا ہے کہ جس چیز سے خودداری داغدار ہو، غیرت کو داغ لگے، انسان اپنے عہدے منصب کے ساتھ انصاف نہ کر سکے، تو ویسا عہدہ، ویسا مال، ویسی عزت، ویسی رسپیکٹ یا ویسی کوئی عطا خوددار انسان قبول نہیں کرتا۔ اقبال نے کہا نا، طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں